السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم خان، اپنے ڈیجیٹل چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، عمران خان صاحب سے سہیل آفریدی کی ملاقات تو نہ ہو سکی، لیکن شاہ محمود قریشی اور یاسمین راشد سے ملاقات کی سٹوری کیا ہے، یہ میں آج آپ سے بات کروں گا۔ ناظرین، یہ جو ملاقاتوں کا سلسلہ ہے، ہونے دینی ہے نہیں ہونے دینی، دونوں طرف آگ ہے، دونوں طرف شدت ہے۔ کون کامیاب ہوتا ہے یہ تو وقت بتائے گا، اور پھر یہ دیکھیں گے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ لیکن ناظرین، صورتحال اتنی گمبھیر ہو گئی ہوئی ہے کہ ملکی حالات دگرگوں ہو گئے ہیں۔ ملک میں ایک پریشانی ہے، یعنی اس طرح کی پریشانی کہ لوگ اپنے روزگار تک کے لیے پریشان ہیں کہ ہم کیا کریں، کہاں سے روزی لائیں، کیونکہ روزگار تو ہے نہیں، کاروبار ہے نہیں۔ کیونکہ جب تک سیاسی انسٹیبلٹی رہتی ہے تب تک ملکی حالات اور جو عوام ہے وہ پریشانی کا شکار رہتی ہے۔ آج جو میں نے آپ سے پہلے کہا کہ عمران خان صاحب سے تو سہیل آفریدی کی ملاقات نہ ہو سکی، لیکن شاہ محمود قریشی اور یاسمین راشد سے ملاقات کی جو صورتحال ہے وہ کیا ہے، یہ منوین میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سہیل آفریدی لاہور آئیں، کوٹ لکھپت جیل جائیں، شاہ محمود قریشی، اعجاز چودھری، محمود رشید، ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ سے مشورہ لیں۔ یہ آپ کو کوئی عقل کی بات بتائیں گے؟ آپ کی جو اس وقت کی لیڈرشپ ہے ان کو کچھ پتہ نہیں، انہوں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ اس طریقے سے جو شاہ محمود قریشی صاحب کی ضمانتیں ہیں وہ فوری طور پر سنی جانی چاہیے۔ اس وقت پاکستان کو خطرات درپیش ہیں، مشرقی سرحد کے اوپر اور مغربی سرحد کے اوپر۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سیاسی ماحول بہتر ہو، اور سہیل آفریدی صاحب کو ہر وقت ایک جنگجو ماحول کے مشورے دیے جا رہے ہیں۔ اس کی بجائے عقل کی بات سننی چاہیے اور انہیں معاملات کو بہتر کرنے پر توجہ دینی چاہیے۔ تحریک انصاف کا صرف ایک ہی مقصد ہونا چاہیے کہ عمران خان باہر آئے، باقی سیاست وہ خود کر لیں گے۔ ناظرین، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پیر و مرشد فواد چودھری صاحب فرما رہے ہیں، جو اپنے آپ کو پیر طریقت کہتے ہیں، پی ٹی آئی۔ فواد چودھری صاحب نے تو یہ فرما دیا کہ یہ جا کر یاسمین راشد سے اور شاہ محمود قریشی صاحب سے ملاقات کریں۔ ارے بھائی، کہاں گیا دماغ؟ عمران خان صاحب سے ملاقات کروانے نہیں دی جا رہی، اور وہ جا کے یاسمین راشد اور شاہ محمود قریشی سے ملاقات کریں گے؟ کس طرح کی بات کرتے ہیں؟ کچھ تو ہوش کے ناخن لیں جناب فواد چودھری صاحب۔ ہم نے تو آپ کو پیر طریقت پی ٹی آئی کا کہہ دیا ہے، تو کم از کم پیروں والی بات کریں نا، ایویں ہی نہ پیراں دے چیلیاں والیاں گلاں کری جاؤ نا۔ اس طرح تو بات نہیں ہوتی نا۔ آپ نے کہہ دیا کہ آپ کے پاس تو لیڈرشپ ہی نہیں ہے۔ کون کہتا ہے لیڈرشپ نہیں ہے؟ لیڈرشپ موجود ہے۔ اچھا، اگر لیڈرشپ موجود ہے چودھری صاحب، ذرا توجہ فرمایا جائے کہ اگر لیڈرشپ موجود ہے تبھی تو اس سے ملاقات نہیں کروانے دی جا رہی، کہ انہیں پتہ ہے کہ اگر وہاں گئے تو اس وقت جو صورتحال بن چکی ہے وہ بانی پی ٹی آئی، لازمی بات ہے اس صورتحال میں کوئی نہ کوئی ایسا سخت سٹانس لیں گے، اور کہیں گے کہ سٹانس لیں تو پھر دونوں طرف یہ پرابلم کھڑی ہو جائے گی۔ ادھر وہ سٹانس لے لیں گے، ادھر ان کے لیے شدت پیدا ہو جائے گی دوسری طرف۔ تو اس طرح کے مشورے آپ اپنے پاس رکھیں۔ اس طرح کے مشورے اسد عمر صاحب بھی ماضی میں دے چکے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بانی تک یہ باتیں اس لیے بھی نہیں پہنچائی جاتی کہ ہر کسی کے اپنے مفاد ہیں۔ ناظرین، میں نے آپ کو پہلے عرض کیا تھا ایک دفعہ کہ نظریہ ضرورت ہوتی ہے اور ہر کسی کے اپنے مفادات ہوتے ہیں۔ ناظرین، متشدد سوچ کے بارے میں نے کئی بار بلکہ بار بار اپنے ان ویلاگز میں اور شوز میں نے یہ کہا ہے کہ تشدد کی سیاست اچھی سیاست نہیں ہوتی، بلکہ وہ سیاست ہوتی ہی نہیں ہے، کیونکہ سیاست میں تشدد نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں۔ یہ تو اب آ گئی چیزیں زرد صحافت اور تشدد والی سیاست، یعنی یہ تو نامناسب چیز ہے۔ دونوں کے ساتھ یہ دونوں جو ورڈز ہیں وہ جوڑ ہی نہیں سکتے۔ اچھا، اب اگر میں نے عرض کیا تھا کہ جب بھی کوئی بات بنانی ہوتی ہے یا کوئی چیز یا کوئی بات بن جاتی ہے تو وہ ٹیبل پر بیٹھ کر بنتی ہے، اس طریقے کی بیان بازیوں سے نہیں بنتی، بلکہ اس سے لہو گرمانے والی آپ بات کر رہے ہیں۔ اور میں خاص طور پہ فواد چودھری صاحب آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس طرح کی باتیں مت کریں۔ اس طرح انتشار بڑھتا ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ ابھی تک پی ٹی آئی کے اندر موجود ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں، میں تو نہیں کہتا، وہ تو کہتے ہیں آپ چلے ہوئے کارتوس ہیں، اور چلے ہوئے کارتوس کو دوبارہ تو اس میں بارود نہیں ہوتا نا جی، وہ تو پھر چل چکا ہوا۔
تو اگر آپ کو پی ٹی آئی کے بندے ہی پسند نہیں کرتے تو اس طرح کے مشورے دینے سے گریز کریں. آپ کی ایک پرسنالٹی، آپ کا ایک قد ہے، اس سے نیچے مت آئیں. کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے، جس کا انتظار تھا وہ شاہکار آ ہی گیا. آخر کیبنٹ بن گئی. اب میں نے کل کے اپنے ویلاگ میں کہا تھا کہ یہ کہا گیا ہے کہ مجھ تک یہ پیغام پہنچایا گیا ہے کہ آپ فلاں فلاں بندے کو کیبنٹ میں شامل کریں یا پھر آپ اپنی مرضی سے کریں. لیکن میں نے کل عرض کیا تھا ایک ملاقات ہوئی تھی، اور اس ملاقات کے بعد کچھ تھوڑا سا ٹھہراؤ آیا وہ شدت میں، اور محبت مجھے نظر آ رہی ہے ناظرین. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی مل جل کے یہ فیصلہ ہو گیا ہے. پیغام جہاں سے بھی آیا ہو اچھی بات ہے. آج کیبنٹ بن گئی ہے، اچھی بات ہے. صوبے میں امن و امان پیدا ہوگا، صوبے میں ڈیولپمنٹ کے ورکس ہوں گے، صوبے میں کاروبار بڑھے گا. یہ بہت اچھا کیا ہے، اور یہ بہت اچھا فیصلہ سہیل آفریدی صاحب نے لیا ہے. ناظرین، میں اب ذرا آتا ہوں پنجاب کی جانب. پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے ایک بہت اچھا سٹانس لیا اور بہت اچھا فیصلہ کیا. ہوتا کیا تھا ناظرین، پہلے یعنی انہی کی پہلے گورنمنٹس ہوا کرتی تھیں، لیکن اس میں مریم نواز نہیں لیڈ کر رہی تھیں، بلکہ ان کے چچا اور ان کے جو چچا زاد بھائی ہیں وہ لیڈ کرتے تھے. اچھا، ان کی پالیسیز ان کے ساتھ تھیں. مریم کی جو اپنی پالیسیز ہیں اور جو رول آف لا پہ امپلیمنٹ کروانے والی بات ہے، وہ بہت اچھی بات کی ہے. انہوں نے ایک نیا سٹانس لیا. ناظرین، پہلے ہوتا تھا، جو میں بات کر رہا تھا، بات میں کہیں سے کہیں لے گیا. پہلے پنجاب میں جو مسلم لیگ نون کو لیڈ کر رہے تھے، ان کی اپنی پالیسیز تھیں، جیسے کہ میں نے پہلے کہا، اور مجھے یہ ریپیٹیشن ہو گئی ناظرین. لیکن مریم نے آ کے ایک سٹانس لیا، اور ان کے دور میں کیا ہوتا تھا؟ قبضے، ناجائز قبضے. جس کا دل چاہتا ہے وہ کسی کی زمین، کسی کے گھر، کسی کی جائیداد پہ قبضہ کر لیتا تھا. تو پھر عدالتوں میں کیس جاتے تھے. تو وہ پہلے، آج سے کوئی 30-40 سال پہلے، ایک ویسپا اسکوٹر تھا، تو اس کی ایک ایڈ آتی تھی کہ دادا لوے تے پوتا ہنڈاوے ویسپا ساڈا. اس وقت یہ ہوتا تھا. آج تک ان کیسز کے فیصلے نہیں ہو سکے. لوگ جنہوں نے لیے تھے وہ دنیا سے چلے گئے، لیکن وہ اپنا قبضہ نہ لے سکے. لیکن مریم نواز شریف کا یہ سٹانس بہت اچھا ہے. مریم نواز نے پنجاب کے دل جیت لیے، اور انہوں نے کہا کہ پنجاب میں اب زمین پر قبضے کا مقدمہ برسوں نہیں چلے گا. ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی 90 دن میں کیس کا فیصلہ کرے گی. اچھی بات ہے ناظرین. اور واقعی اگر 90 دن کے اندر، یعنی کہ کوئی بندہ جعلی کاغذات بنوا لیتا ہے پٹواری سے مل کے اور ریونیو ڈپارٹمنٹ سے مل کے، جیسا کہ پچھلے دنوں وہ اسلام آباد میں ہوا، وہ بیچارے ایک بیوروکریٹ تھے، ان کے ساتھ کیا ہوا، اور آج تک وہ بھی بیچارے پھر رہے ہیں، اور ان کو کوئی بھی زمین ان کی واپس نہیں مل سکی. اسی طرح یہ جو آج انہوں نے یہ آرڈیننس پاس کیا ہے، دس از ویری گڈ. ناظرین، آرڈیننس کے مطابق 30 دن کے اندر ہر ضلع میں ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹیاں فنکشنل کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے. مریم نواز نے کہا کہ پنجاب میں اب کوئی کسی کی زمین نہیں چھینے گا. ریاست ہر کمزور کے ساتھ کھڑی ہے. بہت اچھا کہا. اور اگر جو کہا ہے اس پر عمل کر دیں تو کمال ہو جائے گا. پھر وہ یہ کہتے ہیں نا، اب میں پارٹی بازی کی بات نہیں کر رہا. اچھے کام کرنے والے کے ساتھ عوام کھڑی ہوتی ہے، اور آپ اچھے اچھے سٹانس لے رہی ہیں، تو مجھے امید ہے کہ وہ کہتے ہیں نا جی، وہ اگلی باری پھر تسی. ناظرین، ادھر ملتان میں ایک پریس کانفرنس ہوئی، اور اس میں جو ٹکٹ ہولڈر تھے ٹی ایل پی کے، انہوں نے کہا کہ ہم ٹی ایل پی کو چھوڑ رہے ہیں. پریس کانفرنس کے درمیان پارٹیسپینٹس نے یہ کہا کہ جو فیصلہ لیا گیا تھا لیڈرشپ ٹی ایل پی کا، وہ غلط تھا. چونکہ وہاں تو غزہ میں اور فلسطین میں لوگ خوشیاں منا رہے تھے، اور آپ 2 سال 3 سال نکلے نہیں جب وہ خوشیاں منا رہے تھے، اور آپ یہاں پہ ان کے خلاف ریلی نکال رہے ہیں. یعنی ان کی خوشی آپ کو راس نہیں آئی. انہوں نے یہ کہا کہ ان کی خوشی آپ کو راس نہیں آئی، آپ کو باہر نکلے. اور ان لوگوں نے یہ کہا کہ یہ فیصلہ غلط ہے، اور ہم کسی بھی دباؤ میں آئے بغیر اب آج ٹی ایل پی کو چھوڑ رہے ہیں. ان پارٹیسپینٹس میں سے ایک محمد حسین بابر صاحب تھے. انہوں نے کہا کہ کل ہم ٹی ایل پی سے بغیر کسی دباؤ کے علیحدہ ہو رہے ہیں. اور راؤ عارف سجاد نے کہا کہ پاکستان انتشار کا متحمل نہیں ہو سکتا. ناظرین، اتنی ساری پریشان کن باتیں سننے کے بعد ایک خوشخبری بھی سن لیجیے. اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ چین کا ایک بڑا اعلان ہوا. اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ پاکستانی خلاباز جلد چینی اسپیس اسٹیشن پر جائیں گے. یہ بہت بڑی بات. یہ پہلے بھی اسی سال کے مارچ میں انہوں نے یہ بات کی تھی، جس پہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے یہ کہا تھا
کہ یہ خوش آئند بات ہے اور ہمارے جو خلاباز ہیں ان کے بھی حوصلے بڑھیں گے۔ ناظرین، چینی جریدے گلوبل ٹائمز نے رپورٹ کیا کہ پاکستانی خلاباز عملے کے ساتھ معمول کے فرائض بھی انجام دیں گے۔ یہ ہے اصل پوائنٹ ناظرین، خلابازی کے علاوہ معمول کے فرائض، یعنی آپ سمجھتے ہیں ناظرین کہ وہ معمول کے فرائض کیا ہیں؟ یعنی اتنی اچھی ٹریننگ، یعنی میں یہ سمجھتا ہوں جہاں تک میری رائے ہے کہ اب ٹریننگ اور جہازوں پہ بھی ہوگی اور خلا میں بھی ہوگی۔ اب جا کے وہاں خلا میں انہوں نے کرنا کیا ہے؟ خلا میں جا کے یہ دیکھنا ہے کہ کتنی دیر تک ہم سٹے کر سکتے ہیں خلا میں، اور کیا ہم یہاں آ کر کوئی کام کر سکتے ہیں، کوئی نئی ایکٹیویٹی یہاں جنریٹ ہو سکتی ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ 19 اکتوبر کو پاکستان کی خلائی ایجنسی اسپارکو نے چین کے لانچ سینٹر سے پاکستان کا پہلا ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ HS-1 کامیابی سے خلا میں بھیجا تھا، جسے پاکستان کے خلائی پروگرام میں ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی تھی۔ ناظرین، وہ میں نے یہ عرض کر رہا تھا نا کہ پاکستان کے لیے یہ واقعی بہت اچھی بات ہے، اور اس وقت دنیا بھی دیکھے گی۔ یعنی بہت بڑے بڑے کنٹریز نے اپنے خلائی اسٹیشن بنائے ہیں، کسی نے پاکستان کو نہیں کہا، لیکن چائنا نے برادر ہونے کا ساتھ دیا۔ لیکن ناظرین، یہ چیز بھی یاد رہے کہ جو یہ سیٹلائٹ جدید ہائپر اسپیکٹرل امیجنگ ٹیکنالوجی سے لیس ہے، جو زمین اور فضا کے باریک ترین رنگی بینڈز کا تجزیہ کر کے ماحولیاتی، زراعتی اور سائنسی تحریک میں مدد فراہم کرے گا۔ ناظرین، جو یہ ورڈ یوز ہوا کہ باریک ترین رنگی بینڈز کا تجزیہ، یعنی آپ دیکھیں روز سموگ آئی ہوتی ہے اور جو ذرات ہیں وہ اوپر جا رہے ہیں اور ان کا کوئی ان کے پاس حل نہیں ہے، کچھ دیر کے لیے کچھ سختی کی جاتی ہے، لیکن بعد میں بڑی ایک پرابلم کھڑی ہوتی ہے کہ اس کو کیسے ختم کیا جائے۔ اب یہی خلاباز جب وہاں جائیں گے اور وہاں جا کر یہ جو چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں یہ اوپر جاتے ہیں، اس پہ تحقیق ہوگی۔ اور ناظرین، یہ تحقیق کوئی عام تحقیق نہیں ہوگی، اس سے بہت فرق پڑے گا خلا میں جا کے پاکستانی خلا بازوں کا، اور وہاں پہ کام کرنا، وہاں دیکھنا، وہاں تحقیق کرنی، یہ پاکستان کے لیے ایک اعزاز سے کم نہیں ہے۔ ناظرین، کبھی ہم کسی کو کچھ سمجھتے ہیں، اور جب ہم کسی کو کچھ سمجھنے لگ جاتے ہیں تو اس کے سامنے ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے تھے کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں اور ہم نے آنکھیں بچھائیں، لیکن یہاں تو کچھ اور ہی ہوا کیا ناظرین؟ آج امریکہ جو بہت بڑی طاقت ہے، سپر پاور، اور پاکستان کے ہر شخص، ہر فرد کی تعریف کر رہا ہے، آج اس نے ایک اور یو ٹرن لیا۔ وہ یو ٹرن کیا تھا کہ امریکہ اور بھارت کے درمیان 10 سالہ دفاعی فریم ورک معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیتھ نے آج کوالالمپور میں اپنے بھارتی ہم منصب راج ناتھ سنگھ سے ملاقات کے بعد اس پیش رفت کا اعلان کیا۔ اب ہم اپنے بہترین ساتھی کو تو یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ آپ نے غلط کیا، لیکن یہ میں نے جو عرض کیا تھا پہلے کہ یہ یو ٹرن ہے، تو اب یہ کس کے مفاد میں جائے گا؟ یعنی میں نے، آپ کو یاد ہوگا کہ اسی اپنے ویڈیو کے اندر میں نے کہا تھا کہ مفادات کی جنگ ہے۔ کوئی شخص کسی کے لیے کام نہیں کرتا، اگر کسی کو کسی کی ضرورت ہے تو اس ضرورت تک اس کا وہ ساتھی ہے، اور جب ضرورت پوری ہو گئی تو پھر تو کون، میں کون۔ ناظرین، دونوں وزراء کے درمیان ملاقات آسیان ڈیفنس سمٹ کے دوران ہوئی۔ یہ ملاقات ایک ایسے وقت میں ہوئی جب امریکہ نے اگست میں بھارت کی روسی تیل کی خریداری پر ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے بھارتی مصنوعات پر 50% ٹیرف عائد کیا تھا، یعنی ٹیکس لگایا تھا۔ ان اضافی محصولات کے بعد بھارت نے امریکی دفاعی ساز و سامان کی خریداری کا عمل عارضی طور پر روک دیا تھا۔ دونوں ممالک کے درمیان آج ہونے والی ملاقات میں دفاعی خریداری کے منصوبوں پر نظر ثانی کے حوالے سے بھی بات چیت کی گئی۔ یعنی میں نے پہلے عرض کیا نا کہ وہ پہلے اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ یہ دے یار ہو تو سے، اگر ایک طرف چلنا ہے تو پھر ایک کے ساتھ کھڑے رہیں۔ پھر یہ دفاعی معاہدے، ناظرین میں نے پہلے بھی عرض کی تھی، جو اسلحہ ساز ہے نا وہ کسی کے دوست نہیں، انہیں اپنا اسلحہ بیچنا ہے، چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ اب پاکستان خود اسلحہ ساز ہے، پاکستان کو کیا ضرورت پیش آ گئی، اور اگر ضرورت ہوگی بھی تو لازمی بات ہے کہ وہ ان سے پیسے دیں گے تو خرید لیں گے، لیکن پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ ایک طرف پاکستان کو دکھانے کے لیے کہ ہم نے 50% ٹیرف لگا دیا ہے، چونکہ یہ مانتے نہیں ہیں کہ یہ جنگ ٹرمپ نے رکوائی ہے، تو اس لیے ہم ٹیرف لگا رہے ہیں، اور پھر یہ روس سے تیل لے رہے ہیں تو ہم اس پہ بھی ٹیرف لگائیں گے، کیونکہ امریکہ روسی معیشت کو گرانا چاہتا ہے۔ تو ایک طرف تو ٹیرف اور دوسری طرف دفاعی معاہدے، خدا ہی جانے کیا ہوگا۔ ناظرین، مسلمان جہاں بھی ہوگا اپنی حیثیت منواتا ہے،
اب آج ایک اور بات ہوئی ناظرین بھارت میں کہ بھارتی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور کانگریس رہنما محمد اظہر الدین ریاست تلنگانہ کی کابینہ میں شامل ہو گئے، اور وہ پہلے مسلم وزیر ہیں جو اس ریاست کی کابینہ میں شامل ہوئے۔ شکر الحمدللہ کہ مسلمانوں کو ایک اور کامیابی ملی۔ یہاں پاکستان میں تو منسٹری کے لیے کہا جاتا ہے کس کو بنائیں کس کو نہ بنائیں، ہر بندہ اپنی اپنی تگ و دو کرتا ہے، لیکن اظہر الدین بحیثیت مسلمان جب وہاں کے وزیر بنے ہیں تو یہ مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے ترائے امتیاز ہے۔ اب ناظرین ہم خواجہ آصف صاحب کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ انہوں نے افغانستان کے بارے میں کیا کہا، چونکہ وہ کافی دنوں سے ترکیہ میں موجود ہیں، اس سے پہلے وہ قطر میں موجود تھے، وہاں بھی فیصلہ نہ ہو سکا، اگر کچھ فیصلے ہوئے بھی تھے تو ان پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ ترکیہ میں بھی یہی رہا کہ اتنے دن گزارنے کے بعد کسی بھی بات کو قابل عمل نہ بنایا جا سکا، اور میں نہ مانوں والی رٹ لگی تھی۔ آج خواجہ آصف صاحب نے ایکس پہ ایک بیان دیا اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے فرمایا کہ افغانستان وفد کا یہ کہنا ہے کہ ٹی ٹی پی کے دہشت گرد اصل میں افغان سرزمین پہ پاکستانی پناہ گزین ہیں جو اپنے گھروں میں پاکستان واپس جا رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا، یعنی خواجہ آصف صاحب کا یہ کہنا تھا کہ خوجے پناہ گزین نے جڑے اصلے سمیت اپنے گھر آ رہے ہیں، یعنی ہر بندہ جو بھی اپنے گھر جاتا ہے، اگر کوئی نہ کوئی ایسی بات اس کے پاس ہو یا کوئی چیز یا ویپن یا کوئی بوتل یا کوئی چیز اس کے پاس ہوتی ہے تو گھر میں جاتے ہوئے تو وہ ساری چیزیں بھائی باہر پھینک کے جاتا ہے یا اس کو کسی جگہ پہ رکھ کے جاتا ہے۔ بھائی صاحب نے فرمایا کہ یہ کس طرح کے پناہ گزین ہیں جو اپنے گھروں میں آ رہے ہیں اور ویپنز کے ساتھ آ رہے ہیں۔ باقاعدہ طور پر جس نے بھی اپنے گھر جانا ہے وہ اپنی کار، اپنی بس یا کسی ٹرین یا کسی سواری کے ذریعے آتا ہے۔ یہ لوکلوں کے آنے کا مقصد کی ہے کہ ہم چھپ کے آئیں گے، یہ گھر میں آنا ہے۔ تو یعنی یہ سٹیٹمنٹ جو طالبان حکومت جو سی ہے افغانستان کی، یہ سٹیٹمنٹ انہوں نے غلط دی ہے، اور اسی پہ ہی خواجہ آصف صاحب ذرا رنجیدہ ہو گئے اور ذرا غصے میں انہوں نے بات کی، اور بنتی بھی ہے ناظرین کہ اس طرح یہ ایسے ہوتا ہے کہ جی وہاں پہ بیٹھ کے یہ کہا جائے ترکیہ میں کہ جی وہ تو اپنے گھر جا رہے ہیں۔ ارے بھائی اگر انہیں گھر جا رہے ہیں تو تھرو ویزا آ جائیں نا، تھرو روڈ آ جائیں، تو تھرو بس آ جائیں، کاروں کے ذریعے آ جائیں۔ یہ چھپ چھپ کے، یہ جو پہاڑوں کے اندر سے چھپ چھپ کے آنا، یہ گھر والے اس طرح آتے ہیں۔ اور ناظرین یہ جو تعویل ہے نا، یہ افغانستان کی جو نیت ہے نا، اس کے اندر جو فطور ہے، یہ بالکل صاف ظاہر ہو رہا ہے۔ ناظرین میں نے آج بہت ساری باتیں آپ سے کی ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ ناظرین اگر آپ کو میرا ویلاگ پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ میری وہی ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نے